وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہم بھی آپ کی دعاؤں سے خوش ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ جی، جو آج کا عمل ہے وہ بہت ہی بہترین عمل ہے، ایک ایمان افروز واقعہ ہے، ایک ہندو لڑکی کا واقعہ ہے، تو حاضر خدمت پہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دو بچیاں آپس میں اسکول بھی اکٹھے جاتی تھی اور کھیلتی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھی۔ ایک ہندو تھی، ایک مسلمان تھی۔ جو ہندو لڑکی تھی وہ کبھی کبھار مسلمان کے گھر کھیلنے چلی جاتی تھی، اور ان کی جو والدہ صاحبہ تھی وہ قرآن پاک کا سبق دیتی تھی۔ اس لیے وہ جو مسلمان لڑکی تھی وہ بھی سبق پڑھتی تھی، وہ اس سے کہتی آ جاؤ آپ بھی پڑھو۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ہندو لڑکی بھی اس مسلمان لڑکی کی صحبت میں آ کر قرآن پاک پڑھنے لگی۔ ویسے ہی دن گزرتے گئے، جب وہ وقت آیا کہ پورا قرآن پاک دونوں نے مکمل کر دیا۔ پہلے پڑھا قاعدہ، اس کے بعد جو کا سپارہ ہے، اس کے بعد پورا قرآن شریف پڑھا، جیسا کہ مکمل قرآن شریف کا جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لی۔ اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ بچیاں اپنے گھر میں رہنے لگی اور بڑی ہو گئی۔ اس کے سینے میں قرآن پاک تھا، وہ کبھی کبھی چھپ چھپا کر پڑھتی رہتی تھی، اور جب وہ وقت آیا کہ وہ جوان ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، تو اس کی جب شادی ہوئی تو وہ کہنے لگی یا اللہ، تجھے تو پتہ ہے کہ میں مسلمان بن چکی ہوں، میں نے کلمہ شریف پڑھا ہے، تو جانتا ہے لیکن اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر میرے گھر کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو یہ تو مجھے ماریں گے۔ اور جس کے ساتھ شادی ہو رہی تھی وہ اتنا پکا ہندو تھا کہ مسلمان کے نام سے نفرت کرتا تھا۔ وہ اس کے بھی ڈر سے کہنے لگی تو اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا بیٹا، آپ نے قرآن پاک پڑھا بھی ہے اور اس کی دل میں محبت بھی رکھتی ہو، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی جو محبت ہے وہ ضائع نہیں کرتا بیٹا۔ آپ کا ایمان پکا ہے، پختہ ہے، اور دیکھنا ایک دن آئے گا کہ آپ پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ استانی نے جو اس کو تحفہ دیا وہ بھی قرآن پاک کا تھا، اس نے کہیں چھپا کر رکھ دیا اپنے سامان میں۔ جب اس کا خاوند جاتا دفتر تو یہ چھپ چھپا کر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ اس کے بعد اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ میں تو مسلمان ہوں، تو مجھے جانتا ہے، اب جو میرا بچہ آنے والا ہے اسے بھی مسلمان کرنا، اور جو میرا خاوند ہے اسے بھی آپ ہدایت دینا۔ یہ دعائیں کرتی رہی حتیٰ کہ ایک دن آیا، اس کا خاوند طبیعت اس کی صحیح نہیں تھی۔ اس لڑکی نے بولا کیا بات ہے، آج آپ بہت ہی پریشان لگ رہے ہو؟ اس کے خاوند نے بولا جی کچھ ایسی بات ہے جو میں کہتا ہوں آپ کو سناؤں یا نہ سناؤں؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ مجھے ہر بات سنا سکتے ہیں، مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا آج میری طبیعت صحیح نہیں تھی، اس لیے میں ہاسپٹل گیا، وہاں کچھ ٹیسٹ ہوئے اور جو مجھے بتایا گیا ہے وہ کینسر ہے، اور کچھ ہی دنوں میں مرنے والا ہوں۔ سوچ رہا ہوں اتنی اچھی بیوی، اتنی وفادار بیوی جو میری ہے، وہ کیسے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، 1 مہینے میں میں مرنے والا ہوں۔ اس نے کہا آپ ایسی باتیں نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ اگر میں آپ سے وعدہ، میرے سے آپ وعدہ کریں کہ اگر میں آپ کا علاج کروں اور جب تم صحت یاب ہو جاؤ اور زندگی آپ کو مل جائے، مرنے کی بات ہی ختم ہو جائے، تو پھر جو میں کہوں گی وہ کرو گے؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اگر میں صحت یاب ہو گیا تو جو آپ کہو گی وہی میں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اس لڑکی نے کیا کیا کہ روزانہ سورۃ فاتح قرآن پاک کھول کر پڑھتی اور وہ پانی بنا کر رکھ لیتی،
कहती ये पानी पियो बस। कहता पानी से मैं ठीक हो जाऊंगा, जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि 1 माह भी आप मुश्किल से जियोगे। उसने कहा आप यकीन करके पिए, अगर ना हो, वैसे तो आपको डॉक्टर कह रहे हैं ना, अगर ये फ़ायदा हो जाए तो फिर तो आपके लिए बेहतर है ना। वो 40 दिन उसको सूरह फातिहा पढ़कर पिलाई। उसने कहा अब जाओ। उस लड़की के खावंद ने कहा जी मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं जाऊँ डॉक्टर के पास टेस्ट वगैरह करके आऊँ। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जाएं। चुनाची वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टरों ने जब टेस्ट किया तो उसने कहा तो आपने क्या चीज़ इस्तेमाल की है कि बिल्कुल आपको कैंसर की तो कोई बात ही नहीं, सारा कुछ ख़त्म हो गया। सुभान अल्लाह। उसने कहा तो क्या मुझे बीवी पिलाती थी पानी में कि सारी बीमारी मेरी जो वो ख़त्म हो गई। कुछ दिनों बाद वो उस लड़की के खावंद ने कहा अब मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब बताओ कि क्या शर्तें हैं आपकी जो मुझे माननी पड़ेंगी। उसने कहा अच्छा आइए आप आपस में मिलकर बैठते हैं और मैं आराम से आपको बताती हूँ कि मेरी क्या शर्तें हैं। उसने कहा अच्छा तो आप कलमा पढ़ें। उसने कहा क्या बोल रही है, कलमा पढ़ें। फिर सारा किस्सा अपने खावंद को बताया कि मेरी दोस्त थी वो मुसलमान थी, उसकी अम्मी जो थी वो कुरान पाक पढ़ाती थी और मैंने कुरान पाक जो तालीम फरमाया। उसके बाद मैं कुरान पाक की तिलावत चोरी चोरी भी करती थी और मुझे मोहब्बत होने लगी दिल में। मैंने कलमा शरीफ पढ़ लिया था और मैं तो दिल में मुसलमान हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर में एक दुआ थी कि अल्लाह पाक जो मेरा खावंद हो वो भी मुसलमान बन जाए और जो मेरा बेटा आने वाला है वो भी मुसलमान बन जाए। उनको बेटा पैदा हुआ, उस बेटों को भी कलमा शरीफ पढ़ाया, कुरान पाक पढ़ाया। अब उनका जीना जो था वो अपनी बिरादरी में बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसका जो खावंद था वो भी एक पक्का और सच्चा मुसलमान बन गया। अब कहने लगा कि हम कहीं और चलते हैं। इतने में वो सऊदी अरब जाने लगे और वहाँ रहने का प्लान बनाया। अब वो गए सऊदी अरब और अपने बेटे को भी साथ ले गए। और जब वो सऊदी अरब पहुँचे तो वहाँ भी बहुत ही अच्छी इनको जॉब मिल गई और बहुत ही सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ कि कुरान पाक की जो सच्ची मोहब्बत लड़की के दिल में थी उसने रंग लगाया। वो जो चाहती थी वो सब कुछ हो गया। इतना ईमान अफरोज़ वाक़या, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो मैं आपकी खिदमत में पेश किया। आपको अच्छा ही लगे वीडियो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।